साइलेंस। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह निजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान, आपके साथ इस पूरे 1 घंटे के सफ़र में। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मारूफ़ आलिम मौलाना महमूद अहमद साहब। सबसे पहले इस्तक़बाल मौलाना साहब का स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया भी हम अदा करेंगे कि अपने कीमती वक्त में से आप ये वक्त हमारे नाज़रीन के लिए निकालते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, राह निजात में आजकल हमारा बहुत अहम मौजू चल रहा है, यानी सफ़र मेराज के ताल्लुक़ से हम बात कर रहे हैं कि सफ़र मेराज का मकसद क्या था, ये कब हुआ, वगैरह वगैरह। बहुत सारे सवालात के हमने कल मौलाना साहब से जवाब हासिल किए, तफसीली रहनुमाई हासिल की है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार लामहदूद अज़मतों में से सफ़र मेराज की ख़ास अहमियत है। इस ताल्लुक़ से हमारी बातचीत का सिलसिला आज भी चल रहा है मौलाना महमूद अहमद साहब के साथ। और आज अपनी बात का आगाज़ इस सवाल के साथ करेंगे कि मौलाना साहब, सफ़र मेराज का मकसद क्या था, इसका पैगाम क्या है? इस सवाल के साथ अपनी बातचीत का हम आगाज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। सफ़र मेराज नबी अलैहिस्सलाम की अज़मतों में से एक अज़ीम तरीन अज़मत है बिलाशुबह। और प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र मेराज पे जो बुलाया गया है जी, उसमें एक पहलू तो ये भी दिखाना है और बतलाना है जी कि आक़ाए नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क्या क़ुर्ब और ताल्लुक़ है। बेशक बेशक बेशक। जहाँ पर कोई नबी और रसूल, आदम सफ़ीउल्लाह, नूह नजीउल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह जहाँ तक नहीं पहुँचे, जी, हमारे और आपके प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ ले गए। बेशक बेशक। दूसरी अहम बात काबिल ज़िक्र यहाँ पर यह है कि अल्लाह की जो ज़ात है वह हमारी ईमानियात से है। बेशक जी, रसूल की ज़ात हमारी ईमानियात से है। बेशक। मलाइका का ताल्लुक़, जन्नत और जहन्नम का ताल्लुक़, बास बादल मौत का ताल्लुक़, ये सब हमारी ईमानियात से है। बेशक। दुनिया में बहुत सारे मुशाहिद ऐसे हैं जी, जिसको हम अपनी नज़रों से देखते हैं कि हाँ ये हो रहा है, और उसके एक असबाब हैं, उसके एक तौर हैं, तरीक़े हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त असबाब का मोहताज नहीं है। बिलाशुबह। अल्लाह तो बग़ैर असबाब के चीज़ों को वजूद में लाता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए वक्त की भी कोई तहदीद नहीं है कि किस वक्त में और कितने वक्त में कौन सा काम करें। जी, नबी अलैहिस्सलाम को लम्हों के अंदर, साअतों के अंदर इस सफ़र मेराज पर बुलाना, जी, जन्नत और जहन्नम की सैर कराना और एक लंबे तवील सफ़र पे लेके जाना और ला कर के वापस कर देना, जी, जी, ये इतने कम टाइम में हुआ है कि आप अलैहिस्सलाम का बिस्तर मुबारक गर्म ही था। गर्म ही रहा। बेशक बेशक बेशक। कि इस बात में अपने आप में इशारा है कि अल्लाह ताला की ज़ात वराउल वरा है। बिलाशुबह। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह की ज़ात हर चीज़ पे कादिर है, बेशक वो कुछ भी कर सकती है। बेशक। हम अल्लाह की ज़ात को, अल्लाह की ताकत को अपनी अक़लों से ना नापें। बेशक। जी, जी, अल्लाह की ज़ात अक़ल से वराउल वरा है, बेशक बेशक। अल्लाह की ताकतें अक़ल से वराउल वरा हैं। बेशक। हम अपनी ताकत और क़ुव्वत और अपने असबाब के मुताबिक अल्लाह को नापें और तौलें, ये सरासर नाइंसाफ़ी है, बेदहरियत की बात है। बेशक बेशक बेशक।
اب پیغام کی ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے پیغامات ملتے ہیں. مقصد یہ کہ اس دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مناظر دکھائے گئے، ان کی ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ایک سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے مولانا صاحب کہ آج ہم مغرب کی طرف دیکھتے ہیں تو مغرب جو ہے شہبت پرستی کی طرف گامزن ہے، اس کا دل دادا ہے، اس کو پسند کرتا ہے، اور کہیں نہ کہیں ہم بھی اسی راستے پر گامزن ہیں. اس میں ایک بات میں اور ایڈ کروں گا. جی جی. اور ایک شہوت پرستی کی جو بات ہے وہ بھی انشاءاللہ اس تذکرے میں آئے گی. جی جی جی. نبی علیہ السلام جب اس سفر پہ گئے ہیں جی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کفار مکہ نے سوال کیا تھا، پوچھا تھا جی کہ بھئی کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ اول انہوں نے انکار کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے. اتنے کم عرصے میں، اتنے کم ٹائم میں کوئی مسجد اقصیٰ چلا جائے، پھر ساتواں آسمان کی سیر کر کے آئے، ایسا ناممکن ہے. لیکن جب ان لوگوں نے کہا، مکے کے لوگوں نے، کہ بھئی یہ تو آپ کے دوست ہی کہہ رہے ہیں، جی، تو نبی علیہ السلام کے اس بات پر، ان لوگوں کے اس اشارے اور کہنے پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی اگر یہ ہمارے نبی کا کہا ہوا ہے جی تو یہ تو سچ ہے اور برحق ہے. بے شک. اس لیے کہ جس چیز کو ہماری زبان چکھ رہی ہے اس چکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے. آنکھوں نے اگر کوئی چیز دیکھا ہے تو اس کے دیکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے. کانوں نے کچھ سنا ہے تو سننے میں غلطی ہو سکتی ہے. زبان نے کچھ بولا ہے تو بولنے میں غلطی ہو سکتی ہے. ہاتھوں نے کچھ چھوا ہے تو اس کے ادراک میں غلطی ہو سکتی ہے. قوت شامہ میں غلطی ہو سکتی ہے. لیکن اللہ اس کے رسول کے فرامین میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. اور یہی ہمارا ایمان اور یہی ہمارا ایمان. بے شک اس پہ ہمیں ایمان کرنا چاہیے. اور ایمان میں کوئی شرط نہیں ہوا کرتی. جی، ایمان میں کوئی شرط نہیں ہوا کرتی. اللہ اس کے رسول نے جو کچھ فرمایا ہے من وعن، اس کو ہمیں تسلیم کرنا ہے. مثال کے طور پر کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ جس چیز کو مار دے جی اس کو تم مردار کہتے ہو، میتا کہتے ہو، اور جس چیز کو از خود اپنے ہاتھوں سے تم ذبح کر رہے ہو جی اس کو تم حلال سمجھتے ہو. جی عقلی اعتبار سے بہت ہی مضبوط دلیل ہے. عقلی اعتبار سے بہت مضبوط دلیل ہے. اور اللہ کا سہارا لے کے وہ بول رہے ہیں کہ اللہ اس جانور کو مار رہا ہے، اپنی فطری موت مر رہا ہے، تو مارنے والا اللہ ہوا اس کا. جی تو اس کے تو کھانے کو اور اس سے نفع اٹھانے کو آپ حرام سمجھتے ہو، اور جس ہاتھ سے آپ نے اپنے جانور کو ذبح کیا ہے، اللہ کا نام لے کے ذبح کیا ہے، اس کو حلال سمجھتے ہو. یہ ان کا ایک اعتراض تھا اور ایک عقلی اعتراض ہے. جبکہ مذہب اسلام کا کیا کہنا ہے، اللہ اس کے رسول کا کیا کہنا ہے، قرآن کریم کا کیا ارشاد ہے کہ وہ جانور جس پر اللہ کا نام لے کر کے حلال کیا گیا ہو اس کو کھاؤ، اس سے فائدہ اٹھاؤ. ہمیں تو قرآن شریف کی ارشاد کی طرف دیکھنا ہے، اللہ کے فرمان کی طرف دیکھنا ہے. اس میں حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے، ہمیں اس میں نہیں جانا ہے. بے شک اللہ کا حکم آ گیا، بس ساری حکمتیں اور مصلحتیں دور ہو گئیں، ختم ہو گئیں. اللہ کا حکم سب سے پہلے مقدم ہے. اور عقل کے تھیوری پر وہ چیز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، ہمیں اس پہ نہیں دیکھنا ہے. ایسے ہی بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر شوہر مرد 2 نکاح کر سکتا ہے، 3 نکاح کر سکتا ہے، تو عورت کیوں نہیں کر سکتی ہے. ایک اعتراض لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی چہرے پہ کشش مرد کی بھی ہے اور عورت کے بھی ہے، تو عورت ہی صرف پردہ کیوں کرے، مرد کیوں نہ کرے. ایسے ہی میراث میں جو حصہ ملتا ہے وہ میراث میں 1/3 ملتا ہے عورت بہن کو یا عورت کو، تو وہاں برابر کیوں نہیں ملتا، آدھا کیوں نہیں ملتا ہے. ایسے بہت سارے سوالات ہیں لوگوں کے جو مغرب زدہ اور مغرب پرست لوگوں کے اعتراضات ہیں، جنہوں نے صرف اپنے عقل کو خدا اور معبود مان لیا ہے. بس کہ جو چیز ان کے عقل میں آئے گی اس کو مانیں گے، جو ان کی مشین میں آئے گی اس کو مانیں گے، جو ان کی عقل قبول نہیں کرتے اس کو نہیں مانیں گے. بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. مثلا جو خواتین کی گواہی ہے اس کو بھی ہم آدھا تسلیم کرتے ہیں. بہت سارے ایسے ایگزامپلز ہیں. تو ہمارا تو ایمان اس بات پر ہے کہ عقل پر وہ چیز آئے یا نہ آئے، عقل کی کسوٹی پہ وہ چیز کھری اترے یا نہ اترے، اللہ اس کے رسول کا کیا فرمان ہے ہم اس پر عمل کریں گے. وہ چیز
عقل کی بنیاد پر کسوٹی پہ اترتی ہے یا نہیں اترتی ہے، ہمیں اس پر کوئی توجہ نہیں دینی۔ حالانکہ ہم دیکھیں کہ مصلحت ہوتی ہے، اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، تمام تر تحقیق جو بعد میں ہوتی ہیں ان پر کھری اترتی ہے، لیکن ہمیں جو حکم ہے اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ حالانکہ ہمیں اس سے انکار نہیں ہے، ہمیں اس سے انکار نہیں ہے، عقل اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم ترین نعمت ہے، بلا شبہ۔ جی جی، عقل و فہم اور ادراک اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم ترین نعمت ہے، اور اس عقل سے شریعت نے، قرآن نے، حدیث نے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی کہا ہے۔ قرآن شریف میں فرمایا گیا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیوں نہیں وہ لوگ قرآن شریف میں غور و فکر کرتے، کیا ان کے دلوں پہ تالا پڑا ہوا ہے؟ تو ادراک کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن شریف میں بار بار کہا گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عقل ہی کو آپ معبود مان لیں۔ ایک شاعر نے ایک بہت ہی عجیب و غریب اور اچھا شعر کہا ہے، نہر جائے مرکب تواں تاختن، نہر جائے مرکب تواں تاختن، کہ جہاں سپر باید انداختن، کہ ہر جگہ اپنے عقلی گھوڑے کو نہیں دوڑانا چاہیے۔ بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ عقلی گھوڑا بھی جا کر کے اپنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے، پست ہو جاتا ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں، بے شک۔ اور شہوت پرستی کی بات، وہی آج مغربی دنیا شہوت پرستی کی دل دادا ہے، بے شک، اور ہم بھی کسی نہ کسی طریقے سے اسی راستے کی طرف، اسی رخ کی طرف جا رہے ہیں، راغب ہو رہے ہیں۔ جی، ان کا کہنا یہ ہے، ان کی سوچ و فکر یہ ہے کہ اللہ کا قانون ایک طرف، قرآن کا نظام ایک طرف، اللہ کی فکر ایک طرف۔ اگر تمہارے مزاج سے، تمہاری شہوت سے، تمہاری ضرورت سے اللہ کا قانون ٹکراتا ہے، رسول کا فرمان ٹکراتا ہے، نبی کا نظام ٹکراتا ہے، تو تمہیں اس کی کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں تو سب سے پہلے اپنی لذت کی فکر کرنی ہے، اپنی شہوت کی فکر کرنی ہے۔ اگر تمہارے نظام کے سامنے قرآنی نظام آتا ہے تو تمہیں اس کی پرواہ نہیں کرنی، تمہیں اس کو چھوڑ دینا اور ختم کر دینا۔ یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کی سوچ ہے۔ جی جی، لیکن سفر معراج میں کیا اس طرف کوئی پیغام ہے؟ سفر معراج میں ضرور اس میں پیغام ہے۔ جی جی، پیغام اس معنی کر بھی ہے کہ ہماری ایمانیات سے تعلق رکھتا ہے۔ جی جی جی، سفر معراج کا پورا واقعہ، ایک ایک جز کہ نبی نے بتلایا تو ہم نے یقین کر لیا، بلا شبہ۔ جی جی، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا، بے شک۔ جی، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا۔ سبحان اللہ، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، بے شک، فرشتوں کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، رسول نے فرمایا تو ہمیں اس پر یقین ہے۔ یہ ہماری ایمانیات، ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا ایک جز ہے۔ تو اس ایمانیات کے جز سے خلاصہ نکلتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کی نگاہ اللہ اس کے رسول کے فرمان کی طرف ہونا چاہیے، قرآن و حدیث کی طرف ہونا چاہیے۔ آپ اپنی عقل کو، اپنی لذتوں کو ایک طرف رکھیں۔ اگر قرآن اور حدیث سے آپ کی عقل متصادم ہے، ٹکرا رہی ہے، تو آپ اپنی عقل پرستی کو چھوڑیے، لذتوں کو چھوڑیے، فنا فی اللہ فنا فی الرسول ہو جائیے، اللہ اس کے رسول کے حکم پر عمل کیجیے۔ بے شک، یہی چیز ہے۔ مولانا صاحب، ایک سوال اور ہے، چونکہ وقت لگاتار آگے بڑھ رہا ہے، اس دوران یعنی سفر معراج کے دوران کون کون سے مناظر جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے، وہ مختصر میں ہمارے ناظرین تک پہنچنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام جب تشریف لے جا رہے تھے سفر معراج پہ، جی جی، تو اس سفر میں خاص طور سے ہمارے اس امت مرحومہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے بعض احوال دکھائے گئے۔ اس میں سے زنا کرنے والے، شغل خوری کرنے والے، سود خوری کرنے والے، ان لوگوں کے احوال کو دکھایا گیا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام، ظاہر سی بات ہے، اگر اپنی امت کے احوال سے باخبر ہوں اور دیکھیں کہ سود کھانے والوں کا یہ انجام ہے، زانیوں کا یہ انجام ہے، تو نبی علیہ السلام کو تکلیف ہوگی۔ جی، اور نبی علیہ السلام نے واقعتاً بہت ہی زیادہ زور دیا ہے اس بات پر کہ زنا کو سماج سے، معاشرے سے روکا جائے۔ بے شک، بے شک۔ زنا سماج کے لیے، معاشرے کے لیے ایک سم قاتل ہے۔ بے شک، بے شک، بدترین۔ سود یہ معاشرے کے نظام کو درہم برہم کرنے والا ہے، یہ امیر اور غریب کے خلیج کو بہت دور کرنے والا ہے، بڑھانے والا ہے، ان میں بہت پیدا کرنے والا ہے۔ جب یہ سودی کاروبار نہیں تھا، صحابہ کرام میں دیکھ لیجیے کتنی محبت تھی، بلا شبہ، کتنی کتنی محبت تھی، ایک دوسرے سے لین دین تھا، ایک دوسرے کا تعاون تھا، ہمدردی تھی، قرض کا لین دین تھا۔ لیکن آج
وہی قرض سودی کاروبار میں تبدیل ہو بہت گیا۔ مختصر میں جاننا چاہتا ہوں چونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، زانی کا کیا حشر دیکھا، سود خور کا کیا حشر وہاں پر دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نبی علیہ السلام نے وہاں جو زانی کا اور سود خوروں کا جو حشر دیکھا جی جی کہ ایک گڑھا ہے، جی جی اس گڑھا ہے، اس گڑھے کو دہکایا جا رہا ہے، اللہ اکبر، اور آگ اور اس میں شعلے بھڑک رہے ہیں، اللہ اکبر، اور اتنے شعلے بھڑک رہے ہیں کہ وہ لوگ اوپر تک آ رہے ہیں پھر نیچے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسے ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے منہ کے اس حصے کو باضابطہ زنبور سے کھینچا جا رہا ہے، اس کو پھیلایا جا رہا ہے، اس کو اس طرح کے مناظر نبی علیہ السلام نے دیکھے وہاں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہمارے دو کالر منتظر ہیں، ان کی طرف ہم مڑتے ہیں، ان کا سوال جانتے ہیں۔ فرمائیں رانی صاحبہ، کیا سوال ہے؟ خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، فرمائیں کیا سوال ہے؟ جی مسئلہ یہ ہے کہ میں بہت دنوں سے آپ کا یہ چینل دیکھتی ہوں اور مجھے بہت پسند ہے، میں 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھتی ہوں، بہت شکریہ بہن، اور جزاک اس میں جو ہے نا کیا آپ نے پہلے یہ بتایا تھا کہ دعا نور پڑھنا، لیکن میری نگاہ اتنی کمزور ہے کہ میں قرآن کے مجھے لفظ بالکل دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ کوئی ایسی دعا بتائیے جس سے کہ حروف صاف نظر آئے، جس سے کہ میں دعائیں پڑھوں اور کیا نام ہے میری آنکھوں میں روشنی آ جائے۔ اور میرا ایک سوال اور ہے جی کہ بتائیں بہن۔ سورہ پنہا اور سورہ نماز پنہا بتاتے ہیں آپ پڑھنے کے لیے، تو اس کی نیت کس طریقے سے بنانی چاہیے، کتنے نفل پڑھنے چاہیے؟ نماز پناہ کی بات کر رہے ہیں، بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے بہن۔ ریحانہ صاحبہ آپ فرمائیں کیا جاننا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، وعلیکم خیر السلام۔ مقدم آپ کا راہ نجات۔ میرے 2 سوال ہیں، ایک میرے شوہر کے کاروبار کے سلسلے میں پوچھنا ہے کہ ان کا کاروبار بہت سچ ٹھیک نہیں چل رہا، تو کچھ ایسی دعائیں بتائے۔ اور دوسرا میرے بیٹے کا نام ہے خضیر، KHIZIR، اس کی میننگ پوچھنا ہے۔ نام دوبارہ دہرانا پڑے گا بہن۔ خضیر، KHIZIR۔ بہت شکریہ، آپ کا سوال بلکہ دونوں سوال ہم تک پہنچ گئے۔ جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار، ایک چھوٹا سا بریک، ناظرین جلد حاضر ہوتے ہیں۔ آپ لگاتار دیکھتے رہیں راہ نجات۔ بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر تہہ دل سے خیر مقدم راہ نجات میں۔ آئیے ناظرین کچھ اور کالر سے بات کرتے ہیں۔ اس وقت رفعت اللہ صاحب اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں، ان سے ان کا سوال جانتے ہیں۔ خیر مقدم آپ کا رفعت اللہ صاحب، سوال پوچھیے۔ جی فرمائیں، خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں۔ جی میرے 4 بیٹے ہیں، ماشاء اللہ، ایک ٹیکس میں مرڈر ہو گیا اور 4 جو ہے وہ اس وقت جیل میں ہے۔ میں بے انتہا پریشان ہوں، تو مجھے کچھ اس طرح کچھ راستہ دکھائے کہ میں کیا پڑھوں، کیا کروں۔ ایسے میں نماز وغیرہ کا بے انتہا پابند ہوں۔ اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے۔ مولانا صاحب سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں مولانا صاحب، لیکن اس سے پہلے ایک کالر اور ہیں شیبہ صاحبہ، ان کا سوال بھی ہم شامل کر لیتے ہیں۔ خیر مقدم آپ کا شیبہ صاحبہ، سوال پوچھیے۔ شیبہ صاحبہ اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجیے اور سوال پوچھیے۔ جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شیبہ صاحبہ، فرمائیں۔ جی مولانا صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میرے پاپا کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، 10-12 سال ہو گئے ہیں، بہت پریشان ہے۔ مولانا صاحب کوئی ایسی دعا بتا دیجیے جس سے میرے پاپا کا کاروبار اچھا ہو جائے، ہمارے گھر کے سبھی معاملے اچھے ہو جائے۔ اور میرا ایک سوال اور ہے کہ میرا 19 سال کا بھائی ہے، وہ نا بہت مطلب نہ تو گھر میں بولتا ہے بہنوں سے، اور نہ ہی ماں باپ کی عزت کرتا ہے، اور نہ ہی پڑھائی میں دماغ لگاتا ہے۔ بہت پریشان ہے مولانا صاحب ہم اس بات سے۔ مولانا صاحب کوئی اتنی اچھی دعا بتا دے جو ہمارا بھائی ہم سے مطلب صحیح رہے اور گھر میں اور پڑھائی پہ بھی دھیان دے۔ بہت شکریہ بہن، آپ کا جذبہ بہت اچھا ہے۔ آپ اپنے والدین سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور بھائی کی جو اس طرح کی عادات ہیں، نافرمانی ہے، اس میں مس بیہیویئر ہے، تو کس طریقے سے مولانا صاحب صحیح ہونا چاہیے، راہ راست پر آنا چاہیے ان کو؟ بچے کے لیے جی جو بے راہ روی کا شکار ہے، جی 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 والدین کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں، جی یاد کر لیں، نوٹ کر لیں اس کو۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ایک بار اور سن لیں، جی ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ اسے ضرور پڑھیں، انشاءاللہ العزیز اولادیں فرما بردار ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور کوشش یہ کریں کہ ان کو نماز کی طرف لے جائیں، نماز اگر کی طرف راغب کریں۔ جی 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 ان کا دوسرا سوال اپنے والد کے کاروبار کے تعلق سے ہے، 10-12 سال سے کاروبار نہیں چل رہا ہے۔ ایک کام تو یہ کریں، نماز کی پابندی کے ساتھ میں
یا لطیف ہو یا لطیف ہو، یا لطیف ہو 133 مرتبہ روزانہ ورد کا اہتمام کریں. جی اور ایک لفظ ہے یا کبیرو، جی. یا کبیرو اسے 7 دن تک پڑھنا ہے. کتنی مرتبہ؟ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے. 7 دن روزے رکھیں اور روزے رکھ کر کے 1000 مرتبہ روزانہ 7 دن پڑھنے ہیں اسے. بہت شکریہ. آپ 2 کالر اور ہیں، رجا بیگم صاحبہ ہیں، زلیخا ہیں، دونوں کے سوالات شامل کرتے ہیں. رجا بیگم صاحبہ خیر مقدم، آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیے. جی میرا بیوی جو سفر میں راستے میں ان کو پام کا جوتا بھول گئے جاتے بول کے خواب آتا ہے، 4 دن سے بول رہے سر حضرت. خواب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ خواب کا ذکر کر رہے ہیں؟ جی خواب میں ان سفر کرتے راستے میں یاد آتا ہے پام کا جوتا چھوڑ کے سفر کر رہے ہیں، جوتے بھول گئے ہیں. تو مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے. ہلو جی ہم آپ کو سن رہے ہیں، فرمائیں، اپنی بات مکمل کر لیجئے. ہلو السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام بہن، فرمائیں. میں 3-4 بار دیکھتی ہوں خواب میں سفر میں جاتی ہوں، اچانک کہہ رہا تھا کہ چپل نہیں پہننا نہیں. بالکل آپ کا خواب ہم تک پہنچ گیا ہے. مولانا صاحب سے اس کی تعبیر جاننے کی کوشش کریں گے. زلیخا صاحبہ کا بھی سوال ہم شامل کر لیتے ہیں. خیر مقدم بہن زلیخا سوال پوچھیں. جی ہماری لڑکی کو نا رشتے آتے چلے جاتے، جو بھی آ رہے وہ لڑکے چلے جا رہے. بہت شکریہ مولانا صاحب. بہت ساری ہماری بہنوں کا، ہماری بیٹیوں کا یہی پریشانی ہے کہ رشتے یا تو ہوتے نہیں ہیں یا ہوتے ہیں تو اس میں رکاوٹ ہو جاتی ہے، منزل پر نہیں پہنچ پاتے. نوٹ کر لیں اس وظیفے کو. جی یہ 21 دن کا وظیفہ ہے، 313 مرتبہ پڑھنا ہے. جی 21 دن کا وظیفہ ہے، 313 دن پڑھنا ہے ان کو. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا وَصِهْرًا. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا وَصِهْرًا. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. اس کا اہتمام اس وظیفے کا اہتمام کریں. اور کس وقت میں کریں؟ خاص طور پر کسی بھی وقت میں کر لیں اس کو. اس کو 21 دن پڑھنا ہے، 313 مرتبہ پڑھنا ہے. چلیے بڑھتے ہیں آگے. رجا بیگم صاحبہ کا جو سوال ہے خواب کی شکل میں ہے کہ خواب میں وہ سفر پر دیکھتی ہیں اور اکثر و بیشتر وہ دیکھتی ہیں کہ جوتے چپل بھول جاتی ہیں. جی کس طرف اشارہ ہے اس خواب کا؟ اس میں استغفار کریں وہ، اور اللہ کے نام پر کوئی صدقہ خیرات کریں. بہتر ہے. رفعت اللہ صاحب کا سوال اور ان کا درد ہم تک پہنچا ہے. 4 بیٹے جیل میں ہیں، اس باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ کوئی دعا ان کے لیے بتائیں، کوئی وظیفہ بتا دیں مولانا صاحب. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جی روزانہ ایک تسبیح نماز وغیرہ کے اہتمام کے ساتھ اس کو پڑھا کرے. اللہ رب العزت ان کی پریشانی کو ضرور دور فرمائے انشاءاللہ تعالی. اللہ بہتر کرے. ریحانہ صاحبہ کا سوال ہمارے پاس ہے، بلکہ 2 سوال ہیں. ایک تو شوہر کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، اس کے لیے فکر مند ہیں، اور دوسرا خضر کے معنی انہوں نے جاننے چاہے ہیں. شوہر کے کاروبار کے لیے نماز وغیرہ کے اہتمام کے ساتھ جی یا لطیف ہو 133 مرتبہ جی روزانہ ورد کریں، اور یا شکور ہو اگر ہو سکے تو اس کو بھی روزانہ 41 مرتبہ پڑھ لیا کریں. بہت شکریہ. ان کا دوسرا سوال نام کے معنی انہوں نے جاننے چاہے ہیں. خضر نام مناسب ہے اتنا بتا دیں آپ. ہاں یہ مناسب ہے، نام اچھا نام ہے، رکھا جا سکتا ہے. بہت شکریہ. رانی صاحبہ کا سوال ہے ہمارے پاس، بلکہ 2 سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نظر کمزور ہے، حروف صاف نظر نہیں آتے ہیں، تو نظر کو بہتر کرنے کے لیے کوئی دعا انہوں نے جانی چاہیے ہے. قلم کاغذ اگر ہو ان کے پاس میں تو اسے نوٹ کر لیں، نہیں ہو تو اس کو غور سے سن لیں اور یاد کر لیں. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. قرآن شریف کی آیت ہے یہ. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. اس کو 3 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد جو انگشت شہادت ہے، شہادت کی انگلی ہے، پڑھ کے اس پہ دم کریں، اور دم کرنے کے بعد آنکھوں پر اس کو لگا لیا کریں. بہتر ہے. ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز پناہ وغیرہ جو نفلی نماز ہیں ان کی نیت کس طریقے سے کی جائے؟ جو نیت نفل نمازوں کی ہوتی ہے اسی طریقے سے ان نمازوں کی بھی نیت کریں. بہت شکریہ. 2 کالر اور ہماری فون لائن پر موجود ہیں. عمران صاحب ہیں اور سعید صاحب ہیں. پہلے عمران صاحب کا سوال ہم جمع کریں گے. فرمائیں عمران صاحب کیا جاننا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر مقدم آپ کا عمران صاحب، فرمائیے. جی میں گڑگاؤں بادشاہ پور سے بول رہا ہوں. جی 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 جی
माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत बढ़िया आता है सर। बहुत शुक्रिया हमें इमरान बहुत साहब। अच्छा लगता है माशाल्लाह, काफी दिनों से हम देख रहे हैं। मेरा सवाल ये था सर जी जी। कि मस्जिद के अंदर जैसे लोग सुन्नतें वगैरह पढ़ते हैं ना, कुछ लोग कुरान शरीफ ऊंची आवाज में पढ़ते हैं, तो इसके बारे में जो जानना था, क्या ये मुनासिब है या नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। इस तरह के सवालात हमारे जहनों में आने चाहिए ताकि उनके जवाब हमें मिल सकें। सईद साहब आप फरमाएं, आपका सवाल क्या है? सईद साहब खैर मक़दम, आपका राह निजात में सवाल पूछें। टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दें। हेलो जी फरमाइए सईद साहब। सर, मेरे को कैंसर की शिकायत है। अच्छा, अल्लाह अपना रहम फरमाए। मेरे गले में जी जी जी, तो इसको दुआ बता दीजिए कोई। बहुत शुक्रिया भाई, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है। दुनिया में कितना गम है मौलाना साहब, जी अफसरदा हो जाता है दिल। अल्लाह तमाम लोगों की तकलीफ़ कम करते। कैंसर के लिए को दुआ। हाँ, बीमारी भी और सेहत भी अल्लाह की नेमतों में से है। अल्लाह जिस हाल में रखे बेहतर है। लेकिन ये भाई लफ्ज़ या अल्लाह हो, या अल्लाह हो, या अल्लाह, ये लाइलाज बीमारियों के लिए है। इसका विर्द करे रोज़ाना एक तस्बीह मौसर है जी, मौसर है। एक तस्बीह रोज़ाना या अल्लाह हो, या अल्लाह हो, या अल्लाह हो, इसको पढ़े। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सेहत कामिल अता फरमाए। उम्मीद है सईद साहब को अपना सवाल का जवाब मिल गया है। इमरान साहब का सवाल ये है कि मस्जिद में लोग सुन्नतें अदा करते हैं, नमाज़ें अदा करते हैं, इस दरमियान बहुत सारे लोग तिलावत कलाम पाक भी करते हैं और वो बाआवाज़ बुलंद करते हैं और उससे बकौल इनके जो ये महसूस करते हैं कि खलल पड़ता है, जो यकसूयत है उसमें कहीं ना कहीं। इस ताल्लुक़ से क्या जो लोग मस्जिदों में कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, जी जी, उन्हें बहरहाल इस बात का लिहाज रखना चाहिए कि जो लोग सुन्नतें पढ़ रहे हैं उनकी सुन्नतों में खलल वाक़े ना हो जी। इसलिए कि जो कुरान शरीफ वो पढ़ रहे हैं वो किसी और को नहीं सुना रहे हैं। बेशक वह अलीमुम बिदातिस सुदूर है, बेशक अल्लाह वो दिलों की धड़कनों को जानने वाला है। एक मरतबा ऐसे ही सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दोनों लोग कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे। तो एक साहब तेज़ में पढ़ रहे थे जी और एक साहब आहिस्ता पढ़ रहे थे। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से कि भाई आप ज़ोर से क्यों पढ़ रहे हैं? फरमाया मैं शैतान को भगा रहा हूँ, मैं शैतान को भगा रहा हूँ। सिद्दीक़ अकबर से पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो अल्लाह को सुना रहा हूँ, अल्लाह तो चाहे सिलो पढ़ो चाहे मन में पढ़ो तो सुनने वाला है। तो आपने फरमाया थोड़ा सा आप अपनी आवाज़ को थोड़ा सा बढ़ा लें, और जो ज़ोर से पढ़ रहे थे उनसे बोला कि आप इसको आहिस्ता कर लें। सही। तो जो लोग कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं मस्जिदों में, उन्हें बहरहाल इस बात का लिहाज रखना चाहिए कि मेरी आवाज़ से ख़ास तौर पर आपकी बात थोड़ी सी रुकी है, ख़ास तौर पर उन लोगों को भी ख्याल रखना चाहिए जो तिलावत कलाम पाक तो बहुत अच्छा काम है और बाहर तौर उसमें भी हमें सुन्नत पढ़ने वालों का, दूसरी नमाज़ें पढ़ने वालों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन उन लोगों को ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए जो मसाजिद में बातों का सिलसिला बैठ के गपशप करते हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया। बैठ के गपशप करते हैं। आगे बढ़ते हैं मौलाना साहब। उन्हें भी मस्जिद में दुनियावी बातें नहीं करनी चाहिए। दो कॉलर और हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। फ़रज़ाना साहिबा हैं और नसीम बेगम साहिबा हैं। फ़रज़ाना साहिबा फरमाएं, क्या जानना चाहती हैं? हेलो जी जी फरमाएं बहन, फरमाएं क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे मौलाना से बात करनी है। मुझे है ना बार बार ख्वाब में गोश्त दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मौलाना साहब इस पर हमारी रहनुमाई करेंगे। और नसीम बेगम साहिबा आपका सवाल क्या है, फरमाएं। नसीम बेगम साहिबा अपने टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए सबसे पहले और अपना सवाल हम तक पहुंचाइए। मेरा सवाल ये है। जी जी फरमाइए। अच्छा, सवाल मुकम्मल कर लीजिए। मेरा सवाल ये है जी कि हम 2 साल से लगा रहे थे लेकिन आज हमारा लगा है। अल्लाह का जब हुक्म होता है। हमारी आँख में दर्द होता है, डॉक्टर को दिखाया तो संभल भाई का दर्द बताया है। हम मौलाना साहब से ये जानना चाहते हैं जी कि कुछ पढ़ने के लिए बताएं या कुछ दवा बता दें। बिल्कुल मौलाना साहब से ज़रूर इस ताल्लुक़ से हम रहनुमाई हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। नाज़रीन जल्द लौट करके आते हैं। आप लगातार देखते रहें राह निजात।
ब्रेक के बाद तमाम नाज़रीन का एक मरतबा फिर हम दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं और बातों का सिलसिला मौलाना महमूद अहमद साहब से एक मरतबा फिर शुरू करते हैं। फ़रज़ाना साहिबा ने ख्वाब में गोश्त देखा है मौलाना साहब, लेकिन ये वाज़ेह तौर पर हम तक ये बात नहीं पहुँची है कि गोश्त उन्होंने पका हुआ देखा है कि कच्चा देखा है, किस तरफ इशारा है इस ख्वाब का? अगर वो उन्होंने ख्वाब में कच्चा गोश्त देखा है जी जी तो उन्हें कोई रंजो गम होगा और हराम माल की तरफ इशारा है इसमें। और उन्हें अगर कच्चा गोश्त देखी है तो उन्हें इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, तौबा करना चाहिए जी जी और अल्लाह के राह में कुछ सदका खैरात करना चाहिए। पक्का गोश्त है तो उससे खैर व बरकत की तरफ इशारा है और हलाल माल की तरफ इशारा है, माशाअल्लाह, तो उनके लिए मुबारक है। यानी अगर कच्चा गोश्त उन्होंने देखा है तो कुछ ना कुछ उनको सदका खैरात करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आके शाहीन साहिबा का सवाल शामिल करते हैं, इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, हम उनका खैर मक़दम करते हैं। बताएँ शाहीन साहिबा। शाहीन साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद। जी जी फरमाइए, खैर मक़दम आपका। वालेकुम अस्सलाम बहन जी, हमें ज़ायान का मतलब और आयमा का मतलब पूछना था भाई। आयमा और ज़ायान, ज़ायान ये नाम आपने कहाँ से मुंतखब किए हैं, ये बता दीजिए। ये मौलाना से पूछ के रखे थे। हाँ हाँ, अब ये उन्होंने बताया, उनसे आपने मानी पूछे? मायने कुछ बताए थे लेकिन याद नहीं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पूछना चाह रहे हैं कि चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब से पूछते हैं कि ये नाम मुनासिब है या नहीं। रुबीना साहिबा का पहले हम सवाल जमा कर लेते हैं। खैर मक़दम बहन रुबीना, फरमाएँ। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए रुबीना साहिबा। जी मेरा दो सवाल हैं। एक तो हम ख्वाब देखे थे कि जैसे मतलब हम किसी का घर है, मेरा अपना नहीं है, और उस घर पे हम चढ़े हैं तो उससे क्या देखते हैं कि मेरे सामने जो तो ऊंची ऊंची बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ दिख रही है और फिर पहाड़ के ऊपर जो तो दो मकान है और सामने मकान है, उस मकान में हम खड़े हैं, मेरे नजदीक ही पहाड़ है और उसके ऊपर दो मकान है और पहाड़ मतलब हमको मतलब पहाड़ चल रहा है, हमको दिखाया जा रहा है कि देखो कितना खूबसूरत है। तो पहले तो पहाड़ पत्थर के जैसे दिखा, फिर बाद में हरा हरा एकदम से पूरा एकदम हरा पहाड़। और दूसरा सवाल है कि मेरा लड़का जो तो बहुत नाफरमानी करता है, मतलब पढ़ाई में भी दिल नहीं लगता, ना मेरा कहना सुनता है ना बहनों का कहना सुनता है। इसके लिए कोई बिल्कुल बहन, आपके दोनों सवाल हम तक पहुंच गए हैं, लेकिन एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ रही हैं, हमारी बहन रेहाना, उनका सवाल भी हमें जमा करना है। बताएं रेहाना साहिबा क्या जानना चाहती हैं? वालेकुम अस्सलाम। वैसे तो मेरा सवाल अभी बहन ने जो पूछे वही है और पहले कॉलर ने भी पूछे थे वही है कि मेरा बेटा भी 16 साल का है और कैसी वो जिद बहुत करता, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाता और मुंहजोरी करता। तो मौलाना साहब ने जो दुआ बताया, मैं चाहती हूँ पहले एक बार और रिपीट कर ले, ये चाहती। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और कितनी साफगोई से उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि वैसे तो सवालात वही है, लेकिन इसमें एक चीज़ और जुड़ गई है, इन्होंने ज़िद की बात भी कही है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ ज़िद्दी होते हैं, हालांकि नाफरमानी अलग चीज़ है, ज़िद्दी अलग होना है, लेकिन दोनों को मिलाकर मौलाना साहब अगर कोई दुआ दोनों बहनों के लिए आप बताएँ। देखिए, जहाँ तक बच्चों का मसला है ज़िद का, जी, तो बच्चे तो ज़िद्दी होते ही होते हैं, अक्सर बेशतर ऐसा होता है जी। और ज़िद ये बहुत ज़्यादा कोई मायूब नहीं है जी, ये बचपन के साथ बच्चों के साथ में एक फितरी तकाज़ा कह लीजिए या फितरी बात कह लीजिए, और बच्चों को पर शुरू से ही कंट्रोल करने की भी ज़रूरत है जी। रही बात उस दुआ की, फरमाबरदारी की, नाफरमानी की, जी, तो जी, जी। हमारे बुज़ुर्गों के मामूलात में से क़ारी सैयद सिद्दीक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह बांदवी के मामूलात में से, बुज़ुर्गों के मामूलात में से है कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद में वो 3 मरतबा ज़रूर इसको पढ़ते थे, और मैं भी पढ़ता हूँ इसको। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये कुरान शरीफ की आयत है, इसको हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ लिया जाए। अल्लाह बेहतर करीम तमाम औलादों को फरमाबरदार बनाए। नसीम बेगम साहिबा का सवाल है जी, उनकी आँखों में दर्द रहता है, काफ़ी दर्द रहता है जी। इससे पहले भी इस तरह के एक सवाल आया था जी जी, उसके बारे में बतलाया था, फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका फ़बसरुका अल-यौम हदीद। इसको नोट कर लें, कुरान शरीफ की भी आयत है, फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका फ़बसरुका अल-यौम हदीद। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ें और फिर अपने शहादत की उंगलियों पर दम करें
اور آنکھوں پہ لگائیں. اللہ بہتر کرے. مولانا صاحب 2 کالر اور ہماری فون لائن پر موجود ہیں. شیخ رمضان صاحب ہیں اور عفرت صاحبہ ہیں. پہلے ہم شیخ رمضان صاحب سے بات کریں گے. فرمائیں رمضان صاحب کیا جاننا چاہتے ہیں؟ رمضان صاحب ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو سوال پوچھیے. وعلیکم السلام. اپنا نام بتا دیجیے آپ. خیر النساء صاحبہ بتائیے کیا جاننا چاہتی ہیں؟ ہمارا نواسا ہے. جی آپ کی آواز ٹوٹ رہی ہے, دوبارہ اپنی بات کہیں. جی ہمارا نواسا ہے. جی پڑھائی پہ دھیان نہیں لگاتا. نواسا پڑھائی پر دھیان نہیں دیتا ہے. عفرت صاحبہ آپ فرمائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر مقدم آپ کا. عفرت میرا سوال یہ ہے کہ میں مولانا صاحب سے یہ جاننا چاہتی ہوں, میں کئی بار سے ایک ہی خواب دیکھتی ہوں ہر جگہ جاتی ہوں تو جیسے میرا زیور میرے باکس میں رکھا ہے اور میں باہر سے آتی ہوں گھر میں تو زیور مطلب اس باکس میں غلطی سے چابی گھر میں رکھ گئی تو کسی نے نکال لیا, بالکل خالی ملتا ہے. اور یہ خواب میں ایک بار نہیں میں کئی بار دیکھی ہوں, تو اس کا میں کس طرف اشارہ ہے مولانا صاحب اس خواب کا؟ دیکھیے خواب کوئی بہتر نہیں ہے. جی 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 خواب کوئی بہتر نہیں ہے. صدقہ نکالیں, خیرات نکالیں اور استغفار بھی کریں. کوئی نقصان وغیرہ ہے ہونے والا ہے تو صدقہ نکالیں گے تو انشاءاللہ اس نقصان سے ان کو بچائے گا. بہت مختصر میں جاننا چاہتا ہوں خیر النساء صاحبہ کا جو سوال تھا کہ جو نواسا ہے پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگتا, کیا اقدام کرنے کی ضرورت ہے؟ بچوں کو سمجھائیں اور تعلیم اور تعلم کے بارے میں ان کو رغبت دلائیں. ظاہر سی بات ہے قرآن شریف کی ایک آیت ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. جی ایک ان پڑھ آدمی ایک پڑھا لکھا آدمی برابر نہیں ہو سکتا ہے. روبینہ صاحبہ کا جو سوال ہے وہ پہاڑ کے تعلق سے ان کا جو خواب ہے وہ مکمل طور پر آپ کی طرف ہے, آپ کے پاس ہے. کس طرف اشارہ ہے, کیا تعبیر ہے؟ خواب ہی اچھا ہے ان کا. خواب اچھا ہے, پہاڑ چلتا ہوا دیکھنا, پہاڑ کے اوپر مکان اللہ دیکھنا. کرے اچھا ہو ان کے لیے اور ان کو بلندیاں حاصل ہوں, سربلندیاں حاصل ہوں. اللہ بہتر کرے. روبینہ صاحبہ کو بھی اپنے خواب کا جو ہے رہنمائی مل گئی ہے, اس کے تعلق سے تعبیر مل گئی ہے. شاہین صاحبہ کے جو نام ہیں آئمہ اور زایان, یہ مناسب ہیں, رکھے جا سکتے ہیں یا تحقیق کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی نام رکھیں اپنے بچوں کا جی تو پہلے ہی تحقیق کر لیں. یہ بہت اچھی بات ہے. جی اور بصورت لوگ مل جاتے ہیں اور تحقیق کر کے اچھا نام منتخب کریں. صحیح ہے. اور ایسا نام رکھیں جو بزرگوں سے, اللہ والوں سے, صحابہ کرام سے, نیک لوگوں کے نام سے ملتا ہے. صحیح بات ہے. آج ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ماڈرن نام ہو اور جو نام کسی کے نام سے نہ ملتا ہو. بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے, بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. پہلے تحقیق کرنا چاہیے, اس کے بعد نام کا انتخاب کرنا چاہیے. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے. تو ناظرین, راہ نجات میں آج کا یہ سفر یہیں تک, یعنی مولانا محمود احمد صاحب کے ساتھ یہ سفر یہیں تک. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آغاز کریں گے, لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے اس پار ہم بات کریں گے صحت کی, اور صحت کے تعلق سے ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے موجود ہوں گے ہمارے اسٹوڈیو میں عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹر اسلم خان صاحب. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک.